انور صاحب مجھے یہ بتائے گا اس وقت جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بکٹ ہے اس میں سب سے جو وزنی پھل ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. کتنی دیر تک وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے ہونے سے پی ٹی آئی کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مدارس رجسٹریشن کا معاملہ تھا، لگا تھا کہ اس پہ بھی ایک موو ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ آگے ہو سکتا ہے، لیکن حکومت نے اس پر بھی انہیں رام کر لیا. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سیاستدانوں سے بھی پنگے، صحافیوں سے بھی پنگے، جوڈیشری میں بھی تقسیم ڈال دیے، پھوٹ ڈال دیے. صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کے بیساکھی کے یا اس مضبوط سہارے کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت اتنا کچھ یا اتنی مخالفت افورڈ کر سکتی ہے اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے؟ ذریعہ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آنے کے بعد ایسے اقدامات کرتی ہیں کہ ہر چیز کو روند کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس سے ادارے تباہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات، جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بڑی اچھی موو کی ہے اور گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے ان کا. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا ایک انسائڈر چیز بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات پر تو ایگری ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور جو میٹنگز ہیں ان کے اندر تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف، شاہد خاقان عباسی اور دیگر سیاسی جماعتیں ان کو اس بات پر کنوینس کر لیں کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں اور یہ تمام پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں اس احتجاج کا حصہ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گورنمنٹ پر پریشر بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیا کو اختلافی آوازوں کو روکنے کے لیے پیکا کے جو ترامیم کی ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں اور اس سے آپ نے نہ صرف میڈیا کو اپنے خلاف کر لیا ہے، آپ نے جمہوریت پسند لوگوں کو، شہری آزادیوں کی آواز بلند کرنے والوں کو، اختلافی آوازوں کو، بلکہ اپنی اپوزیشن کو ایک آپ نے ویک پوائنٹ دے دیا کہ وہ بھی ان تمام سوسائٹی کے سیگمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز بھی بلند کریں اور اس میں ان کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. اور دوسری بات، اگر پاکستان تحریک انصاف اسی طرح آگے چلتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ حکومت کو پریشانی کا سامنا ہوگا. اس کی وجہ ذرا آپ میں ایک دلیل کے ساتھ دیتا ہوں، شاید اس کو اپنا رضی صاحب سیکنڈ کریں. جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اب بھی رنجش چل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ وزارتیں کیوں نہیں لیتے؟ ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں، لیکن آپ اس جو اقتدار کا فارمولہ ہے اسے 2.5 برس کے لیے ہمیں بھی دیجئے. اگر آپ کا پرائم منسٹر ہے تو پھر ہمارا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری بھی آنا چاہیے، وہ نواز شریف صاحب بھی پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. اس طرح کا فارمولہ بھی آگے، یہ فارمولہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے، وہ ایکسپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ بات. آپ دیکھیے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اندر سے بھی کمزور ہے اور باہر سے بھی جو اختلافی آوازیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ سٹرونگ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس میں دیکھیے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آواز ہے، اس میں وکلا کی آواز شامل ہوگی ہے. جب یہ ساری آوازیں مل کر ایک یک زباں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں حکومت کو خاصی پریشانی کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب مختصر یہ کہ ہم صرف اور تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج ملا ہے اور ایک اچھی ان کی پولیٹیکل موو ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس بات کا تعین ہوگا. بالخصوص 8 فروری کا جو ہونے والا ان کا جلسہ ہے، پھر چاہے وہ سوابی کا ہو یا پھر لاہور میں، اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایسے میں اگر اپوزیشن رہنماؤں کی بڑی تعداد ان کے سٹیج پر ہمیں نظر آتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلے جا رہی ہے.